الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقص موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبطل بالسحور ميدان أرضه هو الذي إله كل شيء وخالق كل شيء وصانع كل شيء وعالم بكل شيء هو الحي الذي يحيي كل حي وحي الذي يميت كل حي وحي الذي قبل كل حي وحي الذي بعد كل حي وحي الذي ليس كمثله حي والصلاة والسلام على رسول الثقلين محمد رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد. ظاہر ہے کہ اس سلسلہ بیان کا ہم نے آغاز کیا تھا. آج ہم اس کے 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. علم اور اہل علم قرآن اور روایات کی روشنی میں اس موضوع پر ہمارا یہ علمی اور عبادتی سفر جاری ہے. فیضان گرامی، ظاہر ہے کہ سورہ مبارکہ رحمان کی 33ویں آیت ہے جس کو مسلسل آپ سماعت فرما رہے ہیں. فکر انسانی، ذہن انسانی، شعور انسانی، عقل انسانی جب اپنی منزل کمال تک پہنچتا ہے، جب اپنے عروج تک پہنچتا ہے، تب اس شعور میں شعور علم حقیقی ہوتا ہے. اور یہ علم کہ جو معلومات سے مخلوط اور ملوث ہوتا ہے، جب یہ علم حقیقی اور علم الہی سے ملتا ہے تو اس کے سامنے حقیقی معنی اور حقیقی علم سامنے آتا ہے. ذہن انسانی، کیونکہ انسان جب اس دنیا میں آیا تو علم لے کر نہیں آیا تھا، جاہل آیا تھا. اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی جب ہم 2023 عیسوی اور 1445 ہجری کے وقت سے گزر رہے ہیں، اس زمانے میں بھی مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آیا جو یہ کہے کہ میں علم لے کر آیا. توجہ کیجیے گا، دنیا کا ہر انسان یہاں آنے کے بعد علم حاصل کرتا ہے، لیکن کچھ شخصیات وہ ہیں جن کو علم دے کر بھیجا گیا ہے. جب ان کو علم دے کر بھیجا گیا ہے تو وہ اپنی فطرت میں اعتدال رکھتے ہیں، اور جن کے پاس علم نہیں تھا وہ اپنی فطرت کو اعتدال سے ہٹا کر یا آگے بڑھ جاتے ہیں یا پیچھے رہ جاتے ہیں. اور اسی کی عکاسی مولا نے فرمائی نہج البلاغہ میں، اس پر ہماری مسلسل گفتگو جاری ہے. اور علم کی اس سے بہتر تعریف ہو نہیں سکتی. ظاہر ہے کہ اگر میں چاہوں تو علم کی متعدد تعریفیں آپ تک کر سکتا ہوں. جو چیز ذہن میں سما جائے اسے علم کہتے ہیں. جو چیز کسی بھی افعال خارجیہ کی تصویروں کا ذہن میں آ جانا، یہ بھی علم ہے.
کچھ مفاہیم کلیہ کا ذہن میں اتر جانا یہ بھی علم ہے. کچھ مادی اور مانوی چیزوں کا ذہن و دل و دماغ و ضمیر میں اتر جانا یہ بھی علم ہے. تو علم کی تعریف بہت ساری ہے، لیکن عزیزان گرامی اس سے بہتر تعریف علم کی نہیں ہو سکتی کہ جو عملی کردار سے ملی ہے. یہ تعریف اس لیے سب سے بہتر ہے کہ امام نے فقط علم کو نظری اعتبار سے پیش نہیں کیا. یہ عجیب بات ہے. دیکھیں علم ایک مجرد شے ہے جو نظر نہیں آتا. توجہ کر رہے ہیں؟ آپ نے اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے عالم دکھائیے تو آپ بہت سے علماء کے پاس لے جائیں گے. اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے معلوم دکھائیے جس کا علم ہو تو آپ بہت سی چیزوں کو دکھا سکتے ہیں. لیکن اگر میں آپ سے کہوں مجھے علم دکھائیے تو آپ علم کو دکھا نہیں سکتے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ وہ حقیقت ہے جو نظر نہیں آتی. یہ وہ ذات ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو نظر نہیں آتی. لیکن کون ایسا انسان ہے جو یہ کہے کہ علم کا وجود نہیں ہے؟ توجہ دیجیے گا. کوئی ہے ایسا انسان جو یہ کہے کہ علم کا وجود نہیں ہے؟ تو اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم علم دکھا سکتے تو ہو سکتا ہے کوئی انسان کتابیں دکھائے. توجہ کیجیے گا، یہ کتابیں علم نہیں ہیں، یہ علم کو اٹھائے ہوئے ہیں. توجہ دیجیے گا. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف علم کو نہیں اٹھائے ہوئے ہیں، لفظوں کو اٹھائے ہوئے ہیں. بلکہ میں اور آگے بڑھوں، یہ لفظوں کو اٹھائے ہوئے نہیں ہیں بلکہ یہ روشنائی کو حمل کیے ہوئے ہیں. توجہ کیجیے گا. تھوڑی سی گفتگو ہلکی سی میں باریکی کی طرف جا رہا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تیزی سے بڑھوں گا اس منزل کی طرف جہاں مجھے جانا ہے. لیکن ذرا آپ کے ذہن کو آمادہ کر رہا ہوں. عام طور سے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سادہ گفتگو ہوتی ہے پھر سخت گفتگو ہوتی ہے. میں کچھ تھوڑا اپوزٹ چلتا ہوں اس سلسلے سے، کیونکہ جب ذہن تازہ ہوتا ہے تو سب گفتگو پہلے ہو جائے تو اچھا. ایک صلوات پڑھ دے. تو علم نظر نہیں آتا، عالم نظر آ سکتا ہے. معلوم عالم، فرض کیجئے کہ میں اس چیز کو جانتا ہوں تو میں اس کا عالم ہوا. یہ معلوم ہے جس کو میں نے جانا، لیکن میرے اور اس کے درمیان میں ایک نسبت ہے جس کا نام ہے علم. توجہ کیجئے، جس کو علم کہتے ہیں، لیکن وہ علم نظر نہیں آتا. یہ کیا ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں انسان عالم بھی ہو، علم بھی ہو اور معلوم بھی ہو؟ توجہ کیجئے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، بات تھوڑی سی سطح عمومی سے بلند کر رہا ہوں. ایک ہی وقت میں کیا یہ ممکن ہے کہ انسان عالم بھی ہو، علم بھی ہو اور معلوم بھی ہو؟ دیکھیں علم دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک علم وہ ہے جو آپ حاصل کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس سے اب اس کے وسائل الگ الگ ہیں لیکن آپ نے حاصل کر. توجہ کیجیے گا، یہ آپ کی ذات میں موجود ہے. تو کچھ علوم وہ ہیں جو انسان کی ذات میں موجود ہوتے ہیں، کچھ علوم وہ ہوتے ہیں جو خارج سے آتے ہیں. میں ان علوم کی بات نہیں کرتا جو خارج سے آتے ہیں، میں ان علوم کی بات کر رہا ہوں جو انسان کی ذات میں موجود ہیں. تو پیاس کیا ہے؟ تو جو عالم ہے بھوک کے سمجھنے کا، میں مفہوم بھوک کی بات نہیں کر رہا، میں حقیقت بھوک کی بات کر رہا ہوں، میں حقیقت عطش کی بات کر رہا ہوں، میں حقیقت نیند کی بات کر رہا ہوں. تو وہ انسان میں عالم بھی ہے، ایک ہی وقت میں اپنی ذات کا معلوم بھی ہے، اور ایک ہی وقت میں اس میں علم ہے. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ پروردگار کیسے عالم ہے اور اہل علم ہے. عالم ہونا، نہج البلاغہ میں مولانا نے فرمایا کہ جس نے اللہ کو ایسا عالم مانا جیسے ہم ہیں تو اس نے شرک کیا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ علم الگ ہے، عالم الگ ہے. توجہ کیجئے گا، علم الگ ہے، عالم الگ ہے. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو جاہل آتا ہے، جب علم حاصل کر لیا تو عالم بن گیا. لیکن یہ وہ علم تھا جو اس کی ذات میں نہیں تھا، یہ وہ علم تھا جو اس کی ذات میں نہیں تھا. کیونکہ ذات میں جو علم ہے اس کا بھی اس کو
ابھی اس کا بھی اس کو علم نہیں ہے، لیکن جیسا جیسا یہ بڑا ہوتا گیا، ایک وہ علم اس کی سمجھ میں آیا جو اس کی ذات میں تھا، ایک علم وہ جو اس نے باہر سے حاصل کیا۔ تو جو باہر سے حاصل کیا اس میں عالم اور علم دونوں الگ ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کو ایسا عالم مانے کہ جو علم الگ ہو جائے اور عالم الگ ہو جائے تو یہ دو ذاتیں ہو جائیں گی، یہ دو ذاتیں ہو جائیں گی، اور جہاں شرکت ہو جائے وہاں ضرورت لازم آ جاتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، جانے کے میں بہت باریکیوں سے گزر رہا ہوں۔ جہاں پر جز کیا جا سکتا ہو وہاں پر شرکت ہونا ضروری ہو جاتی ہے، اور جہاں شرکت ہو وہاں احتیاج اور ضرورت ضروری ہے۔ توجہ کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ اگر ذات کو مکمل دیکھنا ہے اور وہ ذات الگ الگ حصوں میں بٹی ہوئی ہے، فرض کیجئے قلم ہے، اس قلم سے آپ نے اس کی ریفل نکال لی تو کیا اسے کوئی قلم کہے گا؟ قلم کہے گا، مگر مکمل قلم نہیں کہے گا، کہے گا ناقص قلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حصہ ہٹ گیا۔ تو ضرورت ہے کہ مکمل اس وقت ہو کہ جب وہ پورا اجزاء کے ساتھ مکمل نظر آئے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو لہذا ضرورت ہے کہ اگر اجزاء ہوں گے تو محتاج ہوگا۔ توجہ کیجیے گا، اجزاء ہوں گے تو محتاج ہوگا، اور وہ خدا نہیں جو محتاج ہو۔ لہذا اس کی ذات عین علم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس نے ہماری ذات میں علم کو اتارا، ہماری ذات میں علم کو اتارا کہ جب تم ایک ہی وقت میں عالم اور علم کو معلوم ہو سکتے ہو تو جو تمہارا خالق ہے وہ کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھنے پر محمد کہ جو بہرحال تحقیق طلب کیسے ہیں، اور یہ آج تو مجھے کچھ اور بیان کرنا، لیکن یہ تو تمہیدی گفتگو تھی عزیزان گرامی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیدی گفتگو اتنی سختی تو بات والی سے، کیونکہ جو نوجوان ہیں وہ مسکرا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آیا تو جاہل آیا۔ علم دو طریقے کے ہیں، ایک وہ جو فطریات کا علم ہے، نیچر میں ہے، اس کی ذات میں ہے، ایک وہ جو خارج سے اس نے حاصل کیا۔ لیکن دونوں علموں کے درمیان بیلنس بنانے کا نام علم ہے۔ امام نے کیا فرمایا کہ جاہل کو نہیں پائیں گے، یا تو حد سے آگے بڑھ جائے گا یا حد سے پیچھے رہ جائے گا۔ یہ تعریف سب سے اچھی اس لیے ہے، توجہ کیجیے گا جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ تعریف اس لیے سب سے اچھی ہے کہ علم ایک مجرد شے ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن امام نے ایسی تعریف کی مجرد کی کہ جو عمل میں نظر آئے۔ یعنی جو مجرد کو عمل میں اتار دے، یہ بلاغت ہے، یہ فصاحت ہے۔ امام نے کہا دیکھو علم کو میں سمجھاؤں گا تو علم سمجھ میں نہیں آئے گا، جاہل کو سمجھو تاکہ جہالت سمجھ میں آئے، عالم کو سمجھو تاکہ علم سمجھ میں آئے۔ تو جاہل کی تعریف کیا ہے کہ جو حد سے آگے بڑھ جائے یا حد سے پیچھے رہ جائے، اسے جاہل کہتے ہیں، اور عالم اسے کہتے ہیں جو اعتدال میں رہے۔ اچھا، اعتدال کا تعلق اور بیلنس کا تعلق اور توازن کا تعلق صرف فکر سے نہ ہو۔ میں نے تو صرف ایک ایک مثال آپ کو دی ہے، ورنہ صرف ایک اصول کے اوپر ایک ایک اشرہ ہو سکتا ہے کہ توحید میں کہاں بیلنس اور کہاں ڈس بیلنس ہوا، اور توحید کے بعد اسی طرح عدالت میں کیسے لوگ آگے گئے اور پیچھے گئے، اور پھر علم اور اہل علم نے انہیں سمجھایا کہ علم کیا ہے۔ میں نے ہر ایک کی ایک ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی، صرف دو نظریے پیش کیے ہیں اور ایک نظریہ حق، تاکہ اس کو ثابت کرا جا سکے، ورنہ نہ جانے کتنے نظریات ہیں۔ خدا کی قسم عظمت اہل بیت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب توحید پڑھو، اس لیے کہ توحید وہ ہے کہ جہاں آنے کے بعد بڑا بڑا مفکر اور بڑا بڑا عالم جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے اور پھر آخر میں یہی کہتا کہ میری سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر آنا بھی نہیں چاہیے، آنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو لامحدود علم کا مالک ہو
وہ محدود ذہن اس کی قوتوں کو کیسے سمجھے, اس کے وقار کو کیسے سمجھے. میں کہوں گا جب موسیٰ جیسا نبی اگر تجلی الہی آئے تو بے ہوش ہو جاتا ہے, تو ہم اور شما کی تو حیثیت کیا ہے. تو لہذا عظمت توحید. اور اسی طرح سے لیکن آج مجھے آپ کے سامنے عمل کے بارے میں بات کرنی ہے. اصول دین کی ساری مثالیں قیامت کو میں سمجھا چکا, الحمدللہ قیامت گزر گئی, لیکن آج عمل کی بات ہوگی. عمل کی اگر ہم کیفیت کریں تو انسان نے اس میں بھی یہی کیا, یا تو یہ حد سے بڑھ گیا یا پیچھے رہ گئے. ایک نظریہ سامنے آیا کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا بہت خطرناک ہے, لہذا اس کے چکروں میں نہ پڑو. مسلح اٹھاؤ اور پہاڑ کی بلندیوں پہ چلتے ہیں, غاروں میں چلتے ہیں, اور دریا کے ساحل پر پہنچتے ہیں, جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ دنیا بہت خطرناک ہے. یہ ایک نظریہ تھا. ہمیں کچھ نہیں کرنا, ہمیں صرف اور صرف اللہ اللہ کرنا ہے. ہمیں یہ دنیا کے معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہے, اس لیے کہ موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے. سارا بنا بنایا محل ختم ہو جائے گا, تو اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے. لہذا چلو مسلح اٹھاؤ, لوٹا اٹھاؤ اور چلتے ہیں صحرا میں, اور کہیں پہاڑ کی بلندی پر جانے کے بعد عبادت کریں گے. ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں. جائیے خانقاہوں میں, جائیے دیر رائب میں, جائیے پہاڑوں کی بلندی پہ, اور جانے کے بعد دیکھیے کہ کچھ ایسے افراد آپ کو مل جائیں گے. اسلام نے آواز دی یہ روحانیت ہے, یعنی کچھ نہیں, بس اللہ اللہ کرنا ہے. دوسری فکر پھر سامنے آئی, جن کے پاس نماز کا وقت نہیں ہے, جس کے پاس روزے کا وقت نہیں ہے, جس کے پاس جو ہے دینی معاملات کا وقت نہیں ہے, انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ دنیا ہے. اگر دنیا کامیاب ہے تو سب کچھ کامیاب ہے, پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, دولت ہے تو سب کچھ ہے, شہرت ہے تو سب کچھ ہے, منصب ہے تو سب کچھ ہے. لہذا یہ بھی افراد کی طرف اور وہ بھی تفریق کی طرف. اب اسلام نے پھر بیلنس بنایا. توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی, اسلام نے پھر بیلنس بنایا. اہل علم پھر پکارے تم کہاں جا رہے ہو. روحانیت کی کیفیت یہ تھی کہ جب علی منصب خلافت میں ظاہری طور سے آئے تو ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے, دیکھا کہ چاروں طرف دونوں طرف جو ہے وہ کچھ افراد بیٹھے ہوئے ہیں, ہاتھوں میں تسبیح ہے, چہرے پر جو ہے ماتھے پر پیشانی پر جو ہے وہ سجدوں کے نشانات ہیں, اللہ اور اللہ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ اصحاب سے پوچھا یہ کون افراد ہے؟ کہا مولا یہ تو قدوسیون ہے. کہا یہ کون سی اصطلاح ہے کہ قدوسیون ہے؟ کہا یہ جو ہے صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں. کہا اچھا, کہا یہ صرف اللہ اللہ کرتے ہیں. امام نے فرمایا یہ کھاتے کیا ہیں؟ توجہ کیجئے گا. کہا مولا انہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو اتنے اللہ کے چاہنے والے ہیں, محلے کے لوگ آن کر ان کو غذا دے جاتے ہیں. تو کہا اگر وہ نہ دے تو کیا کرتے؟ تو کہا یہ ایسی سو جاتے, اپنے رزق کی تلاش میں نہیں جاتے, بلکہ یہ ایسے ہی اللہ اللہ کہتے ہوئے اللہ اللہ کہتے ہوئے سو جاتے. تو مجھے بتائیے اگر ہم دیکھ لیں ایسے انسان کو تو متاثر ہو جائیں گے نا عبادت سے. لیکن یہ نگاہ علی ہے, یہ عالم کی نظر ہے, عالم ربانی. ایک مرتبہ فرمایا قسم خدا کی ان کی مثال ان سے بھی بدتر ہے جو کوفے کے کتے ہیں, اس لیے کہ کتا بھی اپنے رزق کی تلاش میں گلیوں میں پھرتا ہے. اللہ اکبر, بڑا سخت جملہ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ علی آواز دے رہے ہیں. ان سے بہتر کوفے کے گلیوں کے وہ جانور ہیں جو اپنے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں, ان کو اٹھاؤ یہاں سے. یعنی علی بتا رہے خبردار, صرف اللہ اللہ کہنے کا نام دین نہیں ہے. اور ان کے لیے ان کا بھی سن لیجیے کہ جو دنیا میں غرق ہیں
रसूल इस्लाम के पास शख्स आया, या रसूल अल्लाह बड़ा परेशान हूं। कहा तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि परेशान है। कहा या रसूल अल्लाह कोई मसला, कोई भी किसी भी चीज में हाथ डालता हूं नुकसान हो जाता है। अच्छा उस वक्त तो रसूल अल्लाह मौजूद थे, लोग चले जाते थे। आज लोग तावीजों के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं अक्सर ये कहता हूं कि गले में तावीज डालने से बेहतर है कि ज़हनो दिलो दिमाग में इल्म को उतार लीजिए। अहले बैत ने सबके हल आपको दिए हैं। तावीज डालने से, मैं ये नहीं कहता कि तावीज का कोई मफहूम नहीं है, तवज्जो कीजिएगा, लेकिन मेरा कहने का मकसद यह है कि गले में कुछ डालने से बेहतर है दिमाग में कुछ उतार लीजिए, वो ज्यादा काम आएगा। तो लिहाजा एक मर्तबा रसूल इस्लाम ने फरमाया क्या चाहते हो? आप बहुत परेशान हो। इमाम ने फरमाया ठीक है कुछ। रसूल इस्लाम ने कुछ उसको पैसे दिए और कहा जाओ फला बिजनेस करो। बिजनेस में लग गया। अब रसूल इस्लाम जिसको इरादा कर रहे तो उसकी कैफियत क्या होनी चाहिए? अब जो बिजनेस में गया तो बड़ी पाबंदी के साथ जमात में आया करता था। अब कैफियत ये हो गई कि 2 दिन में एक बार आते हैं, फिर कैफियत ये हुई कि 4 दिन में एक बार आते हैं, फिर ये हुई कि हफ्ते में एक बार आते हैं, फिर ये हुई कि महीने में एक बार आते हैं, फिर तो किबला नजर ही नहीं आते हैं। एक मर्तबा रसूल इस्लाम ने पूछा कि वो हमारे साहबी कहाँ गए, हमारा वो चाहने वाला कहाँ गया? कहा या रसूलल्लाह वो तो दुनिया में गर्क हो गया। अल्लाह, दुनिया में गर्क हो गया। इमाम रसूल इस्लाम ने फरमाया उसको बुलाओ। आया, कहा क्या बात, क्या तुम नमाज से गाफिल हो गए? क्या तुम रोजे से गाफिल हो गए? तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपने खालिक को भूल गए जो तुम्हारा मुहसिन है, जिसने तुम्हें वजूद दिया? अजीजों, जो खालिक को भूल सकता है उससे उम्मीद है कि वो बंदे को याद रखे? इससे उम्मीद की जा सकती है? नहीं की जा सकती। एक मर्तबा कहा कि तुम अपने खालिक को भूल गए। या रसूल अल्लाह क्या करूं, वक्त नहीं मिलता। ये बीमारी आज की नहीं है, ये पुरानी बीमारी है। क्या वक्त नहीं है? तो वक्त है क्या नहीं? तवज्जो कीजिएगा। कहा मेरे पास इसलिए कि बिजी हूं बिजनेस में। इमाम ने, रसूल ने फरमाया ये तुमने इखराज किया है, ज़्यादती की है अपने नफ्स के ऊपर, और खबरदार वो जो हमारा कर्ज लेके गए थे वो वापस दो। अब तारीख कहती है वो सिक्के वापस लिए। अब जो जवाल शुरू हुआ, अल्लाह अकबर, तो जवाल के जवाल भी कमाल को तरसे। ऐसा जवाल था। अब खुद परेशान हो गया, मुझे माफ फरमाइए। तो आपने देखा कि एक तरफ कैफियत ये है कि दुनिया में गायब, एक तरफ कैफियत ये है कि अल्लाह हूँ और अल्लाह हूँ। लिहाजा अहले इल्म ने दोनों को बैलेंस बनाया। रब्बाना आतैना फिद दुनिया, कुरान ने आवाज दी, रब्बाना आतैना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। परवरदिगार हमें दुनिया में भी अच्छाई दे और आखिरत में भी अच्छाई दे। इसका मतलब यह है कि बैलेंस यह है कि हुकूक इलाही का भी ख्याल रखो और लोगों के हुकूक का भी ख्याल रखो। इसलिए कि अगर पहाड़ों की बुलंदी पर मुसल्ला लेकर चले जाओगे तो उस माँ का क्या होगा जिसने तुमको वजूद दिया है? उस बाप का क्या होगा जिसने मशक्कत से तुम्हें परवान चढ़ाया है? उन भाइयों और बहनों के हुकूक को कौन अदा करेगा? कि जो तुम्हारे हर लम्हे के शरीक हैं, वो पड़ोसियों का कौन ख्याल रखेगा? एक भाई दूसरे भाई की मदद, ये इज्तिमाई हुकूक की अदायगी कौन करेगा? और अगर तुम दुनिया में गर्क हो गए तो हुकूकुल्लाह को अदा कौन करेगा? अल्लाह के हुकूक की अदायगी कौन करेगा? लिहाजा बैलेंस रखना जरूरी है। और इसीलिए कुरान मजीद ने आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। पाको पाकीज़ा है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में मुल्क है। मलकूत तो है ही, मुल्क भी है, याद रखना। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो हर शय पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने मौत और हयात को पैदा किया। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि ये देखे कि तुम में बेहतरीन अमल करने वालों में से कौन है। तो इसका मतलब यह है
کہ یہ بے عملی کوئی معیار نہیں رکھتی ہے. امتحان خلقت انسانی، انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے، توجہ کیجیے گا، تاکہ یہ دیکھیں کہ بہترین عمل کرنے والوں میں سے کون ہے. تو جو بے عمل ہیں ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ امتحان کا نتیجہ جو ہے وہ عمل پہ ہے، اور عمل وہ جو بہتر عمل ہو. دیکھیں کثرت عمل کو معیار نہیں بنایا گیا. یہ نہیں کہا گیا دیکھا جائے لیبلوکم ایکم اکثر عملا، کہ تم میں عمل کے اعتبار سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. معیار کثرت نہیں ہے، معیار کیفیت ہے. ہو سکتا ہے کم ہو مگر کثرت میں بھاری ہو. عمل کی مقدار کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے بہت بلند ہو، لیکن عمل مقدار کے اعتبار سے بہت کم ہو. عزیزان گرامی مجھے بتائیے کہ ایک انگوٹھی دینا زیادہ ہے یا 40 انگوٹھیاں دینا زیادہ ہے؟ توجہ کیجیے گا، اگر تاریخ پر آپ کی نظر ہے، کچھ وہ تھے علی نے ایک انگوٹھی رکوع میں دی، ایک عدد، اور ایک وہ تھے کہ جو انگوٹھیاں دیتے رہے، 40 انگوٹھیاں دی مگر کچھ نازل نہ ہوا، اور ایک انگوٹھی دی تو تاج ولایت علی کے سر پہ آ گیا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تو عمل کے اعتبار سے بڑا نہیں تھا، کثرت نہیں تھی، مگر کیفیت وہ تھی جو کثرت میں بھاری تھی. 40 انگوٹھیاں دیتے گئے، ایک آیت نہ منگا سکے. اب میں کہہ سکتا ہوں کہ ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. خدا کے لیے ذرا تھوڑا سا نعرے حیدری، محمد وآل محمد صلوات. ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے. نوجوانوں، فریب یعنی دھوکہ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، فیاض یعنی سخاوت کرنے والا. ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، ان کی نماز بھی گئی ہے مشتری کے ساتھ. جہاں پر ان کا مقابلہ کیا جائے تو انگوٹھیاں تو گئی نہیں، وہ نماز بھی چلی گئی. کیا کیوں؟ اس لیے کہ کیفیت نہیں تھی. کیفیت کا بہت اہم رول ہے. کثرت عمل معیار نہیں ہے، بڑی مسجد کا تعمیر کرنا معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ کس نیت سے آپ نے تعمیر کی. توجہ کر رہے ہیں؟ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کثرت کے ساتھ کیفیت ہو تو وہ نور علی نور ہے، کہ کام بھی بڑا ہو اور نیت بھی عظیم ہو. لیکن وہ جو صرف دکھانے کے لیے ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. علی نماز پڑھ رہے اور ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد بڑی اسپیڈ کے ساتھ نماز، جیسے کبھی کبھی ہم لوگ بھی بڑی جلدی میں ہوتے ہیں، اسپیڈ کے ساتھ نماز پڑھتے. ایک مرتبہ علی تعقیبات میں مصروف تھے. ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ انسان جو ہے بڑی اسپیڈ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. علی نے غور سے دیکھا. جب وہ نماز کو مکمل کرنے لگا، اب ظاہر ہے کیونکہ امام آگے تشریف فرما تھے، امام کی نظریں اس کے اوپر تھیں، تو اس نے محسوس کر لیا کہ میرے عمل میں غلطی ہے، ورنہ امام مجھے اتنی غور سے نہیں دیکھتے. نماز کو مکمل کر لیا اور مکمل کرنے کے بعد سلام کیا اور مسافرہ کیا. مسافرہ کیا.
بعد کہنے لگا محسوس کر لیا کہ میں غلطی پر اس لیے اتنی اسپیڈ سے پڑھ رہا تھا، سپر فاسٹ انداز تھا۔ آیا اور آنے کے بعد سلام کیا، مصافحہ کیا، اور آنے کے بعد کہا یا علی کیسی رہی؟ علی مسکرائے، مسکرا کے فرمایا جب آئے گئے تھے تو صحیح پڑھ لیتے، آئے گئے تھے تو صحیح پڑھ لیتے۔ کہا کہ فرزند رسول کیا یا وسیع رسول کیا میری نماز صحیح نہیں ہے؟ کہا نہیں، عید صلاتک، اپنی نماز کو دوبارہ پڑھو۔ اور وہ دوبارہ اور جو پڑھی تو ایسی پڑھی کہ لوگ حسرت میں رہ گئے کہ کیا نماز ہے نا۔ اب قرأت کی کیفیت، لب و لہجے کا انداز، اس لیے کہ علی دیکھ رہے ہیں کہ میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں۔ میاں چھوٹا موٹا کوئی غلام علی دیکھے تو ہماری قرأت بدل جاتی ہے، جہاں علی دیکھ رہے ہوں تو وہاں قرأت کو تو بدلنا تھا نا۔ اب جو پڑھی فرض کیجئے 5 10 منٹ 15 منٹ میں نماز ختم ہونے والی، اب وہ صاحب آدھا گھنٹے میں علی تعقیبات میں مصروف، اپنے علمی مسائل میں مصروف۔ اب جو آئے، آنے کے بعد سلام کیا اور مصافحہ کیا، علی اب کیسی رہی؟ امام نے مسکرا کے فرمایا اس سے بہتر تو پہلی تھی۔ اب آپ تو ہنس رہے ہیں، جو آدمی محنت کر کے آیا ہے اس سے پوچھیے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا قربان ہو جاؤں، میں پہلی پڑھی تو کہا کہ نماز کو یاد کرو، اور اب پڑھ رہا ہوں تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر تو پہلی تھی۔ امام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، دیکھو نماز کے ارکان ہیں، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، نیت بھی ہے، اور دوسری چیزیں بھی ہیں۔ وہ جو تم نے پہلی نماز پڑھی اسپیڈ میں، اس میں بہت سارے ارکان ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی رکن صحیح ہو، کوئی رکن ہو سکتا ہے صحیح ہو، لیکن یہ دوسری جو نماز پڑھی نا، یہ مجھے دکھانے کے لیے پڑھی، اس کی نیت بھی صحیح نہیں تھی، اور جس کی نیت صحیح نہ ہو اس کا عمل صحیح نہیں ہوتا، یہ پوری کی پوری غلط ہے۔ دیکھا آپ نے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کیفیت عمل میں آ رہا ہے، کمیت عمل میں آ رہی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، کیفیت عمل ہی کی تو بات تھی کہ ایک انسان سو گیا، بستر پر سو گیا۔ کیا کبھی سنا ہے کہ کسی کو سونے سے جو ہے رضا الہی ملتی ہے؟ یہ اطمینان کا سونا عبادت میں شک سے بہتر ہے۔ اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ علی نے شب ہجرت سوئے، میں کہوں یا رسول اللہ، یا پروردگار سے گزارش کروں میرے یا رسول اللہ، یا اللہ رسول اسلام سے کہہ دے، یا رسول اسلام سے میں گزارش کروں کہ سونے والوں کی کیا مکے میں کمی تھی؟ ایسے کو سلا رہا ہے کہ جس کی ہزار ہزار تکبیروں کی آوازیں آتی ہیں، جو عبادت میں اتنا مصروف ہوتا ہے، اس کو اپنے بستر پہ کیوں سلا رہا ہے؟ بہت سارے سوتو ہوں گے کہ جن کو سونے سے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، تو بستر رسالت میں ان کو سلا دو، اور آپ تو چلے ہی جائیں گے، آپ تو آیت پڑھیں گے، نتیجے میں جو ہے لوگوں کو نظر نہیں آئے گا، بستر خالی رہے، یا کسی کو نہ سلاؤ، بستر خالی رہ جائے، کیا مسئلہ ہے؟ آئیں گے دیکھیں گے رسول نہیں ہے، چلے جائیں گے۔ کہ علی کو بستر پر کیوں لٹا رہے ہیں؟ اور وہ علی کہ جو مصلح عبادت میں رہتا ہے، تو میں کہوں کہ رسول نے کہا ہوگا کہ آج مصلح عبادت کو چھوڑ کر بستر رسالت میں آؤ، ہے ایسا یا نہیں؟ بھئی جو ایک ہزار تکبیروں کی آوازیں بلند جس کی ہوتی ہوں، آج اسے مصلح سے اٹھا کر بستر پر لٹایا جا رہا ہے، تو کم سے کم یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ جو کہتے ہیں نا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ علی بتانا چاہ رہے ہیں تمہاری نیند سے بہتر ہو، مگر ہماری نیند سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ تمہاری عبادتوں کی کیفیتیں کیا ہے؟ ہمارا سونا بھی رضا الہی کا سودا کر لیتا ہے، تمہاری
इबादतों की कैफियत क्या है? देखिए ये जुमला बड़ा अजीब है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। कभी कभी बहुत लुभाता है ये जुमला, अब इसकी तारीख मैं नहीं बयान करना चाहता। नमाज सोने से बेहतर है, ये भी एक तरीके का इफरात और तफरीत है। या तो नमाज इतनी अहम है कि कुछ नहीं देखना है, टोपी लगानी है और पढ़नी है, ये भी नहीं देखना कहाँ कैसे, और ये भी नहीं देखना कि पढ़ाने वाला कौन है। वाह वाह वाह। हम तो किसी के पीछे भी पढ़ लेते हैं। या तो एक तरफ ये कैफियत है, या दूसरी तरफ कहा जा रहा है नमाज सोने से बेहतर है। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या नमाज जॉब से बेहतर नहीं है? क्या नमाज खाने से बेहतर नहीं है? तो फिर सोने ही से क्यों बेहतर है? सुनिएगा, ये जुमला गलत है। हमने नमाज को कैसे समझा है? नमाज उमूद दीन है, दीन का सुकून है, और जो दीन का सुकून है जब उसके लिए बुलाया जाता है तो कहा जाता है हय्या अला खैरिल अमल, आओ उस नमाज के लिए जो सारे अमल से बेहतर है। तो तुम्हारी नजर में सोने से बेहतर होगा, हमारी नजर में हर अमल से बेहतर है। एक सलावत पढ़ दे इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि सोने से बेहतर है, नहीं। अगर तुम ऑफिस में हो, नमाज का वक्त हो गया है और नमाज के लिए नहीं गए, इसका मतलब ऑफिस को बेहतर समझा। अच्छा ये काम कर ले फिर पढ़ लेंगे नमाज। भाई कभी काम से भी तो कहिए कि हम नमाज पढ़ लें फिर कर लेंगे तो उसको, तब समझ में पड़ेगा ना। बैलेंस, जिंदगी में बैलेंस बहुत अहम, इसलिए कि जब हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद टकरा जाए तो कौन आगे होना चाहिए? कहीं ज्यादातर वो मवारिद हैं जहां हुकूकुल ला आगे है, लेकिन कहीं वो मवारिद हैं कि जहां हुकूकुल इबाद आगे है। आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ते के दरमियान में कोई इंसान डूब रहा, लेकिन आपने कहा नहीं हम तो साहब नमाज को मुकम्मल करेंगे, नमाज दूसरे के डूबने से बचाने से बेहतर है, लिहाजा नमाज पढ़े, नमाज पढ़ते रहे। अब किसी भी मुफ्ती से पूछ लेना, कहेगा साहब आपकी नमाज सही नहीं है। क्यों? इसलिए कि आपने अहम को छोड़कर मुहिम की तरफ गए। नमाज बेहतर है मगर हर कंडीशन में बेहतर नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, यहाँ पर जान का बचाना औजब था, नमाज अगर वाजिब थी तो ये औजब था, इसलिए कि नमाज के लिए बहुत वक्त है। लेकिन डूबते हुए को बचाना ज्यादा जरूरी है। तो इस बैलेंस को कौन बरकरार रखेगा? ये बैलेंस वही बताएगा जो अहले इल्म होंगे। और अज़ीज़ान गिरामी, यही बैलेंस की खराबी जो है वो अकीदा और अमल में आ गई। बस चंद जुमले सुन लीजिए, इसलिए कि वक्त बहुत कम रह गया और मुझे कुछ मसाइल भी आपकी खिदमत में पढ़ना है, वक्त कदर नहीं है। अकीदा और अमल तफसीलात कल बयान करूंगा इस पर, लेकिन आज की हद तक बस इतना समझिए। बहुत से ने कहा कि अमल की जरूरत ही नहीं है, बस अकीदा काफी है, जन्नत में चले जाएंगे। और किसी ने कहा कि अमल ही तो सब कुछ है, इंसान का किरदार और अखलाक ही तो देखा जाता है, अकीदे से क्या होता है। देखा आपने इफरात और तफरीत कैसे आगे बढ़ गए। इस्लाम ने फिर उसको बैलेंस किया। बस एक शेर से और फिर कल इंशाल्लाह तफसील पेश करूंगा। लहू से अपने ये मख्तल में लिख गए हैं हुसैन, लहू से अपने ये मख्तल में लिख गए हैं हुसैन, जिसे शऊर है वो जिंदगी का राज पढ़े। लहू से अपने ये मख्तल में लिख गए हैं हुसैन, जिसे शऊर है वो जिंदगी का राज पढ़े। बिला अमल के बस ऐसा है ये हुसैन हुसैन, बिला वुजू के कोई जिस तरह नमाज पढ़े। तो याद रखिएगा, जहां अकीदा बगैर अमल के दुरुस्त नहीं है, वहां अमल बगैर अकीदे के भी दुरुस्त नहीं है। अकीदा अमल की तरफ लेकर चलता है, बेफायदा और बेसमर है वो अकीदा कि जो अमल की तरफ लेकर ना जाए, और वो अमल बेअसास और बेबुनियाद है जिसकी कोई फिक्र ना हो, जिसका कोई अकीदा ना हो। आप
یہاں تشریف لائے ہیں. ہو سکتا ہے اس امام بارگاہ کے آس پاس بہت سارے لوگ ہوں کہ جو نہیں آ پائے. میں آپ کو پوچھوں کہ جو نہیں آئے وہ زیادہ بیزی تھے اور اعاذ باللہ آپ بیکار فری تھے اس لیے آپ تشریف لائے, اور جو پاس تھا وہ نہیں آیا. آپ دور دراز سے, میں وہ بھی افراد کو جانتا ہوں جو بڑی لمبی ڈرائیو کر کے آتے ہیں. تو کون سی شے ہے جو آپ کو اس عمل کے اوپر لے کر آئے؟ توجہ کیجیے, کون سی شے ہے جو آپ کو اس عمل کے اوپر لے کر آئے؟ تو اگر عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے, اگر تو کیا اس کے پیچھے جو ریزن اور فکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اطراف کے لوگ ہیں جو نہیں آئے وہ بزی ہیں اور آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. تو ہر انسان کہے گا ایسا نہیں ہے, اس کا تعلق فکر سے ہے. جس نے اسے کار نجات سمجھا, جس نے اسے کامیابی سمجھا وہ آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنا عکاسی کر رہا ہے اس عقیدے کی جو ذہن میں ہے. عقیدہ نہ ہو تو پھر عمل نہیں ہوگا. عقیدہ ہی انسان کو عمل کی طرف لے کر چلتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ذہن جناب قاسم میں موجود تھا کہ علم شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر بچہ چھوٹا ہے تو اس کے اوپر جہاد ثابت ہے. میں بتانے لگا ہوں کہ آخر جناب قاسم کربلا کا وہ شہید ہے کہ جس کو امام نے سب سے زیادہ وقت میں اجازت دی ہے. بس 5 سے 7 منٹ میں خطبے کو مجھے مکمل کرنا. عزیزان گرامی, کون سی ایسی شے ہے, کیوں وجہ ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جب رخصت کے لیے آئے ہیں نا تو ایک مرتبہ امام گلے مل کر اتنا روئے وہ امیہ علیہما کہ دونوں چچا اور بھتیجے بھی ہوش میں گئے. جناب قاسم کو جتنی تاخیر اجازت میں امام نے کی ہے کسی شہید کو اتنی تاخیر نہیں کی. اس کی وجہ کیا ہے بس یہ سن لیجئے اور پھر چند جملے مسائل اور تیزی کے ساتھ. پہلی چیز کیا ہے, کیونکہ قاسم کی عمر ہے 13 سال. جانتے ہیں, تاریخ سے واقف رکھتے ہیں, بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے. بچے جب آئے تھے کہ اگر مسلمان کم ہیں تو ہم جہاد کے لیے آتے ہیں, رسول نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ بچوں پر جہاد ساقط ہے. علم شریعت کے پیش نظر قاسم جانتے ہیں بچوں پر جہاد ساقط ہے, لیکن جذبہ شہادت اتنا ہے. اور یہی سوال تھا ذہن قاسم میں کہ شب عاشور پوچھ لیا کہ میرا نام بھی فہرست شہادت میں ہے. اور جیسے یہ پوچھا, امام فہرست شہادت پڑھ رہے تھے, تو جناب قاسم نے کیا پوچھا؟ اچھا, اور امام نے کیا کہا؟ کیف الموت عندک, میرے لال یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ قاسم موت کے فلسفے کو نہیں سمجھتے تھے. اور کیا جواب دیا ہے, اعلی من الحسن. آپ کی محبت میں اگر جان قربان ہو جائے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اور جیسے یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ کیا کہا ہے, میرے بیٹا قاسم تمہارا نام کیا؟ اصغر کا نام بھی فہرست شہادت میں ہے. قاسم کا سوال سے امام نے پہلے ہی محسوس کر لیا کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں کم سن ہوں تو ایسا نہ ہو کہ جہاد ساقط ہو. اسی لیے اصغر کا نام بتایا کہ تاکہ یہ نہ سمجھو کہ یہاں عمر کا مسئلہ ہے. اصغر تو تم سے چھوٹا ہے, لیکن عزیزان گرامی جیسے یہ سنا, عجیب جملے ہیں, بس عزیزو میں ختم کر چکا. کیسے ہی یہ سنا تو ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو ہیں اور ایک مرتبہ فرمایا امو جان کیا عشقیاں خیموں تک چلے آئیں گے؟ اب امام سوال کا جواب دے سکتے تھے, کہہ سکتے تھے کہ عشقیاں یقیناً خیموں میں آئیں گے, خیام کو جلا دیا جائے گا, بہنوں کے اور خواتین کے سر سے چادروں کو اتار دیا جائے گا. امام کہہ سکتے تھے, مگر بھتیجے کا اس سے زیادہ امتحان لینا نہیں چاہتے تھے. ایک مرتبہ کہا, اے میرے لال علی اصغر کا سوال پوچھتے ہو نا تو اصغر کو لے کر میں خود میدان کاربار کی طرف جاؤں گا. لیکن جب صبح ہو گئی
मगर इजाजत नहीं मिलती। बार बार ये कहते हैं, ऐ मेरे लाल तुम तो मेरे भाई हसन की निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे मरने जाने दूं। ऐ मेरे बेटा कि जब मुझे हसन का इश्तियाक होता था तो मैं तुम्हारी ज़ियारत कर लिया करता था। ज़हन में ये सवाल है कि आखिर रात जब कह चुके हैं तो इजाजत क्यों नहीं देते। इमाम की हैसियत से इजाजत दे सकते थे, इसलिए कि इमाम को विलायत होती है, लेकिन क्योंकि यतीम है चाहते हैं कि बाप वली की इजाजत हो ताकि कासिम के जहन में शरीयत ज़ाहिरी नाफिज जो है हो जाए। और करबला पर अगर करबला को कोई बातनी एतबार से नहीं ज़ाहिरी शरीयत के एतबार से भी देखे तो करबला मुकम्मल नजर आए। मेरे लाल, मैं इमाम की हैसियत से ये विलायत रखता हूँ कि तुम्हें इजाजत दूं, लेकिन मेरे लाल तुम तो यतीम हसन हो, तुम्हारा वली बाप नहीं है, बेटा मैं कैसे तुम्हें इजाजत दूं। अब जो गए जाने के बाद सोच रहे थे कि बाबा ने एक तावीज बांधा था, माँ ने कहा था कि मेरे लाल कासिम जब मुश्किल हो तो इसका तावीज को खोल कर देख लेना। अब जो तावीज को खोला तो लिखा हुआ था, मेरे बेटा कासिम, ऐ मेरे लाल, ऐसा वजदता अहमुका, जब तुम अपने चचा को पाओ कि वो भूख और प्यास से नरगे यादा में खिले हुए हो, मेरे लाल तो मेरी तरफ से कुर्बानी ही दे देना। बस तहरीर हसन को लिया। अब जो कासिम, वो कासिम जो सुबह से बार बार इमाम की बारगाह में जा रहे थे, अब वो जो है वो इमाम इजाजत नहीं दे रहे थे, लेकिन अब जो तहरीर लेकर जाना चाहते हैं, इमाम ने दूर से आते हुए देखा, बेटा कासिम मैंने तुम्हें मना किया है ना कि तुम मेरे भाई हसन की निशानी हो। अबू जान, मैं इजाजत के लिए नहीं आया, मगर ये तहरीर है बाबा की जो आपके पास लेकर आया हूँ। अब हुसैन ने जो तहरीर को पढ़ा, आवाज दी, मेरे लाल, ये मेरे भाई हसन की तहरीर नहीं लाए हो, अपनी मौत का परवाह जज़ाकुम रब्बुकुम है। मेरे लाल, वली की इजाजत है। मेरे लाल, अब मुझे रोकने का भी कोई हक नहीं है। जाओ मेरे बेटा, खुदा हाफिज। कासिम को किस तरीके से, इतने छोटे थे कासिम कि ज़रा आ नहीं रही थी, इमाम ने खुद सवार कराया है। और तारीख कहती है कि एक मर्तबा गिरबान चाक कर दिया। अब ये अश्किया के जुमले हैं, मुहिब्बाने अहले बैत के जुमले नहीं हैं। वो कहते हैं कि जब कासिम निकले तो ऐसा लगा कान्नहु फलकतुल कमर, जैसे चांद का कोई टुकड़ा खैमे हुसैनी से निकला हो। अरे तो दुश्मन की नजर में चांद का टुकड़ा हो, वो फलवा की नजर में क्या होगा। अरे तो कल आपने जनाबे कासिम, जनाबे अली अकबर की ताबूत की ज़ियारत की थी ना, आज जनाबे कासिम की मेहंदी की ज़ियारत करेंगे। हाँ, ये कुबरा के लिए बड़ा मरहला है, बड़ा अजीम दर है। मुझे नहीं मालूम वो सारे मराहिल मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक मंजर पेश कर गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। कैफियत ये है, अब जब कासिम गए हैं, अज़रक़ शामी सामने आ गया है, बेटों को फिन्नार कर दिया। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, उम्मे फरवा, मेरे भतीजे के सामने एक जो है वो बहादुर आ गया है, लेकिन क्योंकि मेरा लाडला 3 दिन का भूखा प्यासा है। आले मोहम्मद मजलूम होना पसंद करते हैं मगर मगलूब होना पसंद नहीं करते। उम्मे फरवा, जाओ जरा दुआ तो करो। मैंने सुना है, मैंने नाना से सुना है कि माँ की दुआ बेटे के हक में जल्दी कबूल होती है। लीजिए, गई, जाने के बाद दुआ की, लिहाजा उसको फिन्नार किया। लेकिन कैफियत ये थी, कासिम जंग करते जा रहे थे, एक मंजिल वो आई, हसन का लाल जुल्म के दरमियान घिर गया। कोई तीर मारने लगा, कोई नेजा मारने लगा। इतने में तस्मे को सही करना चाहते हैं कि किसी ने ऐसा वार किया कि एक मर्तबा कासिम संभल न सके। आवाज दिया, मुजाहिद मेरी मदद को आइए। तारीख कहती है हुसैन इतनी ज्यादा दौड़ के किसी शहीद के जगह से जैसे दौड़ के कासिम के घर, मेरा लाल में आ रहा, मेरा बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा चचा आ रहा है। बस एक मर्तबा तलवार हुसैन
مرتبہ حسین مجلس ختم ہو گئی. آفریداللہ بس ایک مرتبہ عزیزو حسین نے لاش قاسم کو اٹھایا نہیں بلکہ سمیٹ اور شہید کے جنازے کو اٹھاتے تھے لیکن یہاں ٹکڑوں کو سمیٹ رہے تھے. ابا کا دامن پھیلا دیا بس ایک مرتبہ ٹکڑوں کو لے کر گئے اور جانے کے بعد زینب نے منظر دیکھا. ام فروہ بابا قاسمہ کی سزا حسین نے علی اکبر کے لاشے کے قریب قاسم کے لاشے کو رکھا درمیان میں بیٹھ گئے. ایک ہاتھ علی اکبر کے لاشے پر رکھا ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پر رکھا. آسمان کا رک گیا آواز دی پروردگار آج حسین غریب ہو گیا. یا قاسم